Suleiman Talk. The bold, the brave, the courageous, the amazing. No compromise, only truth. Welcome to Suleiman Talks. Subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Amma ba'd. بھائیو دوستو بزرگو اللہ کا احسان کرم مہربانی کہ آج آپ میری آواز سن سک رہے ہیں اور میں آپ کو مخاطب ہو رہا ہوں. آج کے دن ابھی اسی وقت کتنے لوگ اللہ کے مہمان ہو چکے ہیں پتہ نہیں. سانس چلتی بھی ہے اور سانس روک دی جاتی ہے. آپ کی سانس چل رہی ہے، پتہ نہیں کب روک دی جائے. بس اتنا ہی ہے. سانس اندر آ گئی آپ زندہ ہیں، سانس باہر نکل گئی آپ مردہ ہیں. تو پیدا کرنا بھی اللہ کی صفت ہے اور ماننا بھی اللہ کی صفت ہے. مگر وہ ایسی ذات ہے، وہ حیو بھی ہے قیوم بھی ہے. اور وہ ایسا ہے جو موت کو پیدا کرتا ہے مگر موت اسے نہیں آتی. اور وہ زندگی دیتا ہے، اسے سانس لینے کی ضرورت نہیں، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، اسے پانی پینے کی ضرورت نہیں، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے اور وہ اللہ ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا. اس نے تمام مخلوقات پیدا کی. اس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کی. اس نے پورے جو کچھ ہمارے نالج میں ہے سب کو پیدا کیا. اور جو ہمارے نالج میں ابھی تک نہیں آیا اس کو بھی پیدا کیا، مگر اپنا جیسا نہیں کیا. اسی لیے وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے. اس کا ثانی کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں. نہ وہ کسی کے تصور میں آتا ہے، نہ امیجنیشن میں آتا ہے. اور وہ کمپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسا ہے جیسا خود اس نے بیان کیا. اب اس نے خود کو کیسے بیان کیا اور کہاں بیان کیا، یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کے 2 آیتیں بہت شاندار ہیں. 2 آیتیں مطلب ایک تو سورہ اخلاص ہے جس میں اپنی توحید کو کھول کے رکھ دیا اس نے، اور دوسرا آیت الکرسی ہے 17. اور یہ تو بہت ہی فیمس ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا. اور کئی جگہ ایسے آیتیں ہیں جو آپ کو غور و فکر پہ مجبور کر دیتی ہیں. وہ کہتا ہے میں عرش پہ ہوں. وہ کہتا ہے جب 3 بات کرتے ہیں تو 4تھا میں ہوتا ہوں. اور وہ کہتا ہے تم جہاں ہو وہاں میں ہوں. اور وہ کہتا ہے تمہاری شہرک سے غریب. وہ کہتا ہے
میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے جو خیالات تمہارے دلوں میں گزرتے ہیں اور جو آنکھوں کی چوریاں کرتے ہو، وہ سب جانتا ہوں، وہ سب جانتا ہوں۔ جو خیالات گونجتے ہیں تمہارے دلوں میں، اس کو سنتا بھی ہے۔ اور ایک ایسا نظام چلا رکھا ہے جس کے بارے میں سوچتے سوچتے عمریں کٹ جاتی ہیں۔ ہر جاندار کا ذمہ اپنے لے کے رکھا ہے، ہر ایک کو رزق بانٹتا ہے، سوائے انسان کے کوئی کہیں کام نہیں کرتا یار، انسان ہی کام کرتا ہے، انسان ہی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے اور تھک ہار کے مر جاتا ہے، سانس رک دی جاتی ہے۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ لوٹے گا، مگر بے وقوف دوڑ لگاتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، آخری پیغمبر جس کے لیے کائنات پیدا کی، جس کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا، سسٹم لگا دیا یار، پورا سسٹم لگا دیا، جس کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخر میں بھیجنے تیار نہیں تھا۔ عالم ارواح ہے جہاں پہ روحوں کو جوڑ دیا گیا، تمام کی روحیں، پہلے آدم سے لے کے آخر میں جو پیدا ہوگا قیامت سے پہلے، اس کی روح تک کو جوڑ دیا۔ تمام روحیں کھڑی ہوئی ہیں، اپنی تجلی ہوتی ہے اور پکار کے کہتا ہے الست بربکم، کیا میں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ سوال ہو رہا ہے۔ تمام روحیں نظریں اٹھاتی ہیں، دیکھتی ہیں اور اقرار کرتی ہیں بلا۔ بس اسی ٹائم پہ وہاں سے لے کے سلسلہ چلتا گیا، آدم آئے، نوح آئے، شعیب آئے، ادریس آئے، یحییٰ آئے، عمران آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آ گئے، آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پہلے ہی بھیجنا گوارا نہیں تھا، بھیجا، کیا کیا؟ پھر دیکھنا تھا آمنے سامنے کھڑا کر کے، معراج کروا دی، بلا لیا اپنے پاس، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سورہ نجم میں کیا نقشہ کھینچتا ہے، 2 کمان جڑ گئے، ہاں تو آمنے سامنے ٹھہرا کر دیا، پھر تحفہ دے کے بھیج دیا، تم ہو اور تمہارا امتی دوزخ میں جائے اور تمہاری گواہی دے اور دوزخ میں جائے، تمہاری محبت کا دم بھرے اور دوزخ میں جائے، ناممکن۔ اس لیے نماز لے کے جاؤ، تحفے میں نماز لے کے جاؤ، 5 وقت کی نماز دے دی، 5 وقت نماز ادا ہوتی ہے، مسجدوں میں، گھروں میں، سڑکوں پہ، بازاروں میں، جہاں پہ بھی وقت آ جاتا ہے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے امتی ہیں، نماز کی اذان دے دیتے ہیں، نماز ادا کر دیتے ہیں۔ تو آقا کو بھیج دیا زمین پہ، اتنے دنوں کے بعد آخر میں آئے، اور زمین پہ کتنے دن چھوڑا؟ 27 سال،
27 नहीं 20 पर 3 साल भेजा। 20 पर 3 साल रहे नबूवत में, 40 साल के बाद नबूवत अता हुई। 60 पर 3 साल में पर्दा कर दिए। मगर उम्मतियों को वो खजाना दे गए यार, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, खजाना पहुंचा दिया। एक नमाज, एक कुरान। नमाज के ज़रिए ये बता दिया अल्लाह ताला का दरवाज़ा कहाँ खुलता है, दरवाज़े पे दस्तक कहाँ दी जाती है, अल्लाह ताला के मेहमान कैसे बनते हैं, कैसा बनना चाहिए और कहाँ बनना चाहिए, नमाज के ज़रिए बता दिया। और कुरान को रहबर बना के चल दिए। कुरान के अंदर हर चीज़ रख दी तुम्हारे लिए। कुरान आज भी कहता है, पुकार के कहता है, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, खिलाफत दे देगा अल्लाह ताला। खिलाफत तुम्हारी है यार, अल्लाह ने तुम्हें खलीफा बनाया और तुम अल्लाह को रिप्रेजेंटेटिव हो अल्लाह के, तो खिलाफत को संभालना सीखना चाहिए। तो खिलाफत के हकदार बन जाओ, खिलाफत को हासिल कर लो। किसने रोका है? क्या संभाल नहीं सकते? 900 साल हुकूमत हो चुकी है यहाँ पे, क्यों तुम नहीं कर सकते? हज़रत उमर ने सिर्फ थोड़ी सी दुनिया बाकी छोड़ दी, वरना पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। ऐसे आका की उम्मती हो जिनके वास्ते सब कुछ बना दिया गया, और जब कभी भी अल्लाह ने पुकारा उनको महबूब बोल के ही पुकारा। तो भाई उनके उम्मती हो, जाग जाओ, मस्जिदों में आना जाना शुरू कर दो, नमाजें जमात के साथ पढ़ना चालू कर दो, और हमेशा की तरह अल्लाह से मांगा करो। बस एक दुआ मांगना, बिसरना मत। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, आगे से, पीछे से, दाएं से, पीछे से। फिर अल्लाह से दुआ करना, ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को फिर से शौक़ तक़ाज़ा दे, फिर शौक़ तमाशा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Sulaiman Talks, welcome, share and subscribe. Sulaiman Talks.